بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو دلچسپ اقوال کی صورت میں آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑے ہاں درود صاحب الاولاد نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر مندے ناچیز نے کچھ آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کا مفہوم تفصیل مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آئندہ والا جو جمعہ آئے گا اس میں رمضان المبارک ہوگا۔ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، برکتوں کا نزول ہونے والا ہے، بڑی ہی بابرکت والا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ ہاں ارب و خرب و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بخش دوں تاکہ وہ جنت کے اندر چلے جائیں، ان کے سارے گناہ بخش دوں اور وہ جنت کے اندر چلے جائیں۔
اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھو، آپس کے ساتھ حسن و سلوک رکھو۔ حضرات محترم صحابہ کرام علیہ رضی اللہ علیہ اجمعین آپس میں محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کیفیت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور ان کے تو روزے رکھنا سبحان اللہ، ان کا رات کو قیام کرنا سبحان اللہ، ان کا رمضان المبارک میں ادب و احترام رمضان المبارک کا کرنا سبحان اللہ۔ وہ ایک دوسرے کی بھی بہت ہی قدر کرتے تھے، تو رمضان المبارک کی کتنی قدر کریں گے۔ حضرات محترم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں۔ اگر ہمارے گھر کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا مہمان، ہمارا کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے مہمان نوازی کریں، ان کے لیے اچھا جو ہے نا دیکھ بھال کریں، تاکہ وہ جو مہمان ہے ہمارے گھر سے خوش ہو کے جائے، پریشان نہ ہو کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس میزبان نے میری میزبانی اچھی نہیں کی، کہیں جا کے مہمان یہ نہ کہے کہ میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر رہا ہوں، 1 دن رہا ہوں، 2 دن رہا ہوں، 3 دن رہا ہوں، لیکن اس نے میری کوئی خدمت نہیں کی، اس نے کوئی میری میزبانی نہیں کی۔ یہ جو ہے نا گیلا شکوہ وہ مہمان نہ کرے، بلکہ وہ مہمان جا کے کہے میں اس کے گھر گیا تھا، 1 دن گیا تھا، 2 دن گیا تھا، 3 دن رہا تھا، حتیٰ کہ میں ہفتہ رہا ہوں، حتیٰ کہ 2 ہفتے رہا ہوں۔ جتنے دن بھی مہمان کہتا ہے میں ان کے گھر رہا ہوں، تو وہ میری خدمت کرتے رہے ہیں، وہ میرا خیال رکھتے رہے ہیں، وہ میرے کھانے کا خیال رکھتے تھے، وہ مجھے جو ہے نا اچھی اچھی نیکی کی باتیں بتاتے تھے، اور مجھے جو ہے اس سے اچھائی بھی ملی، اور میرے علم میں بھی فائدہ ہوا۔ تو حضرات محترم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مہمان نوازی اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی جب مہمان نوازی کرتے تھے تو خوش ہو کے کرتے تھے، تاکہ ہمارا جو مہمان ہے وہ خوش ہو کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر مہمان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ مہمان آ گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں گھر کب جائے گا، اب پتہ نہیں یہ گھر کب جائے گا۔ یا کوئی اس طرح کا مہمان آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہاں آپ نے تو ادھر رکنا تھا لیکن آپ کی گاڑی نکل جائے گی، آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، چائے پی لیتے، چلو روٹی کھا لیتے، لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ پہلے اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کریں، بلکہ جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کریں۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو جب صحابہ کرام دعوت دیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دعوت دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعوت ہے، میری مہمان نوازی آپ جو ہے نا قبول کریں، میں آپ کو جو ہے نا دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پیارے نبی نے کیا کہا؟ سارے صحابہ کو لے کے چلو بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت ہے۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے بھی اللہ کے نبی قدم رکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے قدموں کو دیکھتے ہیں، پھر آگے قدم رکھتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچ گئے تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اللہ کے نبی کو بٹھایا۔ جب پوچھا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات تھی کہ آپ جو ہے نا اللہ کے نبی کے قدم گنتی کر رہے تھے، تو فرمایا کہ آج میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں آج بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں کملی والا محبوب مصطفیٰ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دوں، میں بھی انہیں اپنے گھر کا مہمان بناؤں۔ تو دل میں خیال آیا کہ میرے گھر تو کچھ ہے نہیں، میں ان کو دعوت کیسے دوں؟ یہی پریشانی کے عالم میں گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں، گھر میں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، تو فرماتی ہے کہ علی پریشان کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی اور مہمان نوازی کی تھی، سارے صحابہ کو کھانا کھلایا، اللہ کے نبی کو کھانا کھلایا۔ تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کاش میں بھی اللہ کے نبی کو دعوت دیتا۔ تو ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی جاؤ تم جو آ کے میرے بابا جان کو دعوت دے آؤ۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو، بس تم جاؤ اور جاؤ کہ میرے بابا کو جا کے دعوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر کے اندر جو ہے آپ کی مہمان نوازی ہوگی، آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو کہا دیا، اعلان کر دیا، جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے سب کو فرما دیا کہ آج جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
طلحہ کے گھر جو ہے دعوت ہے، سارے صحابہ سے فرمایا کہ سارے صحابہ میرے ساتھ چلے، سارے صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی جو ہے وہاں پہ گھر پہنچے، اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیگ کی جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دی، اور چولہے پہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ رکھ کے اوپر جو ہے بند کر کے دیگ کی کو چولہے پہ رکھ دی، اور ادھر سے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نماز نفل پڑھ کے کہنے لگی، دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ پاک آج تیرا پیارا نبی، تیرا محبوب مصطفیٰ میرے گھر کے اندر آیا ہے، لیکن ہم تو جانتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو دعوت کھلانی ہے، اس کا سارا جتنا بھی انتظام ہے یا اللہ پاک تو ہی عطا کر دے، یا اللہ پاک تو عطا کرنے والا ہے۔ اس طرح جب دعا مانگی تو اس وقت تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگچی کا تھوڑا سا جو ہے ڈھکن کھول کے وہاں پہ دیکھا تو کھانا ہے، وہ کھانا اٹھا کر جو ہے سب کو دیتے گئے، تمام جتنے بھی صحابہ تھے سب کو کھانا دیتے گئے، اللہ کے نبی نے بھی کھانا کھایا، جتنے بھی صحابہ آئے ہوئے تھے سب نے کھانا کھایا، سب نے جب کھانا کھا لیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابیوں آج تم خوش نصیب ہو، پتہ ہے یہ کھانا جو کھایا ہے آج تک کس نے کھایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے یہ کھانا نہیں کھایا جو آج یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم خوش نصیب ہو، یہ کھانا جو کھایا ہے آج یہ جنت کا کھانا کھا رہے ہو، یہ جنت کا کھانا کھا رہے ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن میں کیسے کروں گا، میں ایک غلام آزاد کیسے کروں گا، میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان دیکھا تو کہا کہ علی پریشان نہ ہو، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر دعا مانگنے لگی، یا اللہ پاک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ایک ایک قدم کے صدقے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، اور آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہمارے گھر کی آمد پر ایک ایک قدم کے صدقے جو ہے نا گناہگاروں کو بخش دے، ایک ایک قدم کے صدقے گناہگاروں کو بخش دے۔ تو کسی کتاب میں آتا ہے 70,000 گناہگار بخش دیے گئے، کسی کتاب میں آتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے 70,000 گناہگار بخش دیے گئے، اور کسی مختلف روایتیں میں کسی میں 70 آتا ہے، کسی میں 80 آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے مختلف روایتیں ہیں۔ تو معلومات اتنا ہوا کہ 70,000 جو ہے گناہگار ایک ایک قدم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان گناہگاروں کو بخش دیا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی کی پیاری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ ایک ایک قدم کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر کی آمد پر ایک ایک قدم کے صدقے جو ہے 70,000 گناہگار کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ایک قدم کے صدقے 70,000 گناہگار جو ہے ان کو بخش دیا گیا۔ تو حضرات محترم اس طرح وہ جو صحابہ تھے اس طرح محبت کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے تاکہ جو ہم مہمان نوازی کریں، ہمارے گھر کے اندر جو مہمان آنے والا ہے وہ خوش ہو کے جائے۔ تو اسی لیے میرے صحابی، اسی لیے میرے دوستوں، اس لیے میرے بھائیوں، آج جو مہینہ آنے والا ہے بابرکت مہینہ آنے والا ہے، یہ بھی مہمان مہینہ ہے جو ہمارے پاس صرف 30 دن کے لیے آنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہمان نوازی کی اچھی مہمان نوازی کریں، تاکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہمان نوازی کے ادب و احترام کریں، اس مہمان نوازی کے دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اور پوچھتے ہیں کہ اس کا جو ہے رمضان المبارک کا کیا وظیفہ ہے، کیا تسبیح ہے۔ تو اس رمضان المبارک کی جو وظیفہ ہے وہ تسبیح ہے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں، اور سارا دن روزہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے صرف سو جانا ہے، شام کو اٹھنا ہے کہ روزہ کھولنا ہے، نہیں، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نماز بھی باجماعت ساتھ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اچھے طریقے سے، اور رات کو جو ہے رات کو قیام کرنا ہے، رات کو نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ بابرکت والا مہینہ جو مہمان آنے والا ہے ہم سے خوش ہو کے جائے، کہے کہ میں فلاں جیسے بھی میں فلاں جو ہے نا علاقے کے اندر رمضان المبارک گیا تھا تو وہاں علاقے والے لوگوں نے رمضان المبارک کی قدر کی تھی، وہ علاقوں والوں کے لوگوں نے رمضان المبارک کے سارے بندوں نے روزے رکھے تھے، سارے بندوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا تھا، اور رمضان المبارک سے آنے سے پہلے ایک دوسروں کے جو ہے نا گناہ معاف کر دو۔ جس طرح کوئی حج پہ جاتا ہے اپنے گناہ بخشوا کے جاتا ہے کہ میرا فلاں گناہ ہے تو مجھے بخش دیا جائے، فلاں گناہ ہے تو بخش دیا جائے، اسی طرح ایک دوسرے سے معافی مانگو، رشتہ داروں سے معافی مانگو، دوستوں سے معافی مانگو، بہن بھائیوں سے معافی مانگو، اپنی ماں والدین سے معافی مانگو، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دو۔ جس طرح ایک بندہ حج پہ جاتا ہے سب سے معافی مانگ کے جاتا ہے تو مجھے معاف کر دو، میں حج پہ جا رہا ہوں، اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اگر کہ سب سے معافی مانگ لو، سب سے جو غلطی کوتاہی ہیں اپنی معاف کر لو، کیونکہ رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، برکتوں کا نزول ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ عرش معلی جو ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، یہ عرش معلی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے کہ کون میرا جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون میرا دیوانہ ہے جو ہے صبح کو سحری کے وقت اٹھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اس بابرکت والے مہینے کی ساتھ لے لیتا ہے۔ وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو بھی جکڑا جاتا ہے، جس میں سرکٹ شیطان اور جن جو ہوتے ہیں شیطانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑا دیا جاتا ہے، اور رحمتوں کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس بابرکت والے مہینے کے اندر جتنا بھی ہو سکے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا عبادت کرو، اور اس میں بابرکت والے مہینوں میں اپنی جو ہے گناہوں کی بخشش جتنے بھی ہو سکے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور جس طرح یہ 30 دن گزر جائیں تو اپنے گناہوں کو بالکل پاک صاف ہو جائے، جس طرح ایک بچہ پاک صاف ہو جاتا ہے اس طرح جو ہے نا 30 روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔